اس کی آنکھ گھر میں ہوتی ہلکی پھلکی ہلچل سے کھلی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سامنے پرپل کلر کی ڈریس میں چلتی پھرتی ایک لڑکی نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے جیسے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس وقت زندگی اور موت کی ایسی کشمکش میں تھا کہ کوئی منظر آنکھوں کے سامنے دھندلا جاتا تو کوئی اچانک ہی پوری طرح صاف نظر آنے لگتا۔ وہ بہت غور سے روح کو ہر طرف گھومتے پھرتے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ ساری رات گزر چکی تھی اور وہ ساری کی ساری رات یہیں بیڈ کے نیچے چھپے گزار چکا تھا۔ اب وہ یہاں سے باہر کیسے نکلے گا؟ ایک دفعہ پھر سے روشنی ہو چکی تھی۔ روح ہر طرف گھوم رہی تھی۔ یارم کاظمی کہیں پر بھی نہیں تھا۔ اس کا بیٹا بھی کہیں نہیں تھا۔ ہاں لیکن روح کے پیچھے ایک چھوٹا سا کتا بھاگ رہا تھا۔ راگھو جانتا تھا کہ وہ کتا یارم کے بیٹے کا ہے۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ گھر صاف کرتے ہوئے بھی اس کی باتیں مسلسل چل رہی تھی۔ پھر وہ کچن میں جا کر ناشتہ بنانے لگی۔ شاید یہ اس کے روز کے معمول تھے۔ راگھو جیسے ہی بستر سے نکلنے لگا تو سارے جسم میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے ہوئے زمین پر رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ وہ زمین پر آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل دے کر اپنے آپ کو باہر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا تو بالآخر وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ یوں وہ آہستہ آہستہ ریحام کے کمرے کے دروازے تک آیا اور باہر جھانکنے لگا۔ اس وقت بڑا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ باہر صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ یہ بہت اچھا وقت تھا۔ اگر وہ یہاں سے نکل جاتا، اگر وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید اس وقت وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ یہ جگہ کون سی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے کہاں لایا گیا تھا اسے بالکل بھی کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ اس گھر سے نکل جاتا تو وہ بہت دور چلا جاتا۔ اس نے ایک نظر روح کو دیکھا جو کچن میں کام کر رہی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس دروازے سے نکل جائے تو شاید وہ بچ سکتا تھا۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی لیکن قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے پیروں کو اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ نہیں جا پا رہا تھا دروازے تک۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچن کی طرف جائے اور روح کے قدموں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگے، اپنے کیے کی معافی مانگے۔ شاید اس لڑکی کو اس پر ترس آ جائے۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کی جان بخشوانے کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ لیکن اگر اس سے پہلے وہ پکڑا گیا تو یارم اسے ختم کر دے گا، یارم اسے مار ڈالے گا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، وہ جینا چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے روح کے کہیں آگے پیچھے جانے کا انتظار کرنے لگا تاکہ وہ دروازے سے باہر نکل سکے۔ جسم میں جان ختم ہو چکی تھی۔ کیا یارم کاظمی کو اب تک پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ بیسمنٹ میں نہیں ہے؟ کیا رات کی تنہائی میں وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف گیا ہوگا؟ کیا اسے پتہ چلا ہوگا کہ وہاں رات کو کوئی نہیں تھا؟ کیا وہ جان چکا ہوگا کہ راگھو وہاں سے بھاگ چکا ہے، یا اب تک اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا ہوگا؟ ممکن ہے کہ وہ گیا ہو۔ اگر وہ گیا ہوتا تو یقیناً
وہ کچھ تو ایکشن لیتا، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، اور وہ اتنی کوئی چھپی ہوئی جگہ پر ہرگز نہیں تھا کہ یارم کاظمی کی نظروں سے بچ جاتا۔ ہاں، وہ اسی کے بیٹے کے کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ یارم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہوتا؟ اسے یقین تھا یارم نیچے گیا ہی نہیں۔ اگر یارم نیچے جاتا تو اس وقت اسے سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا۔ اگر اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تو مطلب صاف تھا کہ فی الحال وہ سیف تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ یارم کو کچھ بھی پتہ چلنے دیے بغیر وہ یہاں سے نکل جائے، یارم کی پہنچ سے دور چلا جائے۔ لیکن کیا ایسا ممکن تھا؟ وہ وہیں بیٹھا روح کے کہیں جانے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد روح اسے کمرے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ ہاں، شاید اپنے شوہر اور بچے کے پاس اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ سامنے گیٹ کھلا ہوا تھا، وہ اس گیٹ سے نکل سکتا تھا۔ وہ روح پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روح کمرے میں جا کر فوراً ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ صرف کمرے میں رویام کی فیڈر کی بوتل لینے کے لیے گئی تھی۔ کمرے میں رویام کی فیڈر بوتل لینے گئی تھی۔ شاید وہ صبح صبح اس کے فیڈرز دھو کر صاف کر رہی تھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسی بیڈ کے نیچے چھپ گیا، ایک دفعہ پھر سے روح سے بچنے لگا۔ اس وقت جو اس کی حالت تھی، روح اسے دیکھ کر چیخیں مارتی یا پھر وہ خوفزدہ ہو جاتی، جس سے یارم کا آنا یقینی تھا، اور یارم کے ساتھ اس کی موت بھی آنے والی تھی، یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس کی موت بھی آنے والی تھی، یہ وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اسی لیے وہ روح کے سامنے جانے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پھر سے اسی جگہ چھپ گیا جہاں وہ کل سے چھپا ہوا تھا۔ تمہاری بیوی نہ جانے کیا کیا کرتی پھر رہی ہے ہزر، تم جانتے بھی ہو اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ آج کل وہ ان گنڈوں کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہے، ان سے باتیں کرتی ہے، وہ بھی کتنی دیر تک، وہ بھی اس کے ساتھ کافی زیادہ فری ہو چکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم نے لیلا کو اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے؟ تم اس سے کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کم سے کم تمہیں لیلا سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ وہ لوگ اتنے بھی سیدھے سادے نہیں ہیں کہ لیلا ان کے سامنے اس طرح سے جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ لیلا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جو لیلا سوچ رہی ہے، مجھے لگتا نہیں وہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ صرف لیلا کی حرکتوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ شارف رات کو ہی اس کے گھر آ گیا تھا، وہ دونوں اس وقت چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تم فضول سوچ رہے ہو شارف، فی الحال ہمیں یارم کے نیکسٹ ٹارگٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیلا اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، اور میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ میں کنگ کے ساتھ وفادار ہوں، اور جس دن میں نے یہ بات کنگ پر ثابت کر دی، کنگ خود بخود ہی میرے سامنے آ جائے گا۔ لیکن لیلا پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتی ہے، اسی لیے میں نے اسے روکا نہیں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ لیلا کے رکنے کا کیا مطلب ہے۔ میں ہرگز لیلا کی بیڈ لسٹ میں نہیں آنا چاہتا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ تو شارف اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، وہ ہر چیز کو کتنے مزے سے لیلا پر چھوڑے ہوئے تھا، جبکہ شارف کو لگتا تھا کہ لیلا کا ان لوگوں کے آس پاس رہنا مناسب نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں لیلا کو منع کر دینا چاہیے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیلا جو کر رہی ہے وہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شارف نے ایک اور کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ وہ میری بات ہرگز نہیں مانے گی۔ ہاں، لیکن
میں یارم سے کہوں گا، وہ خود ہی لیلا کو فون کر کے ان سب چیزوں سے منع کر دے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو شارف نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ نیچے بیسمنٹ میں اپنے خاص دوستوں کے لیے خوراک لے کر آیا تھا۔ راگھو یہاں سے بھاگ چکا تھا۔ ایسے میں اب راگھو ان کی خوراک نہیں رہا تھا، تو یارم کو خود ہی ان دوستوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا تھا، جو کہ وہ کر رہا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کے بعد وہ واپس کافی دیر سے اوپر آیا تھا اور اوپر آیا تو رخ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ یہ رخ اچانک کہاں چلی گئی؟ وہ حیرانگی سے اوپر قدم رکھتا پورے گھر میں نگاہیں دہرانے لگا تھا۔ رخ اچانک کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بربراتے ہوئے سارے کمرے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے اپنے کمرے میں آیا، پھر ریام کے کمرے میں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورا گھر دیکھ لیا تھا۔ لیکن روح یہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ ساری جگہ بالکل خالی پڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ نہ شونو تھا نہ ریام۔ وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل کر مین گیٹ تک آیا تھا، لیکن مین گیٹ بھی اندر سے بند تھا۔ اس کی گاڑی بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ سب کچھ نارمل تھا، جیسے روز ہوتا تھا۔ تو پھر یہ لوگ کہاں جا سکتے تھے؟ تیزی سے واپس اندر داخل ہوتے ہوئے ہر جگہ روح کو ڈھونڈنے لگا، اسے آوازیں دینے لگا، لیکن روح تھی جیسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور روح کا اس کی نگاہوں سے ہٹنا یارم کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ پورے گھر میں ہر طرف روح کی تلاش کرنے لگا۔ نہ ریام تھا نہ ہی شونو۔ سارا دن وہ گھر پر شور مچاتے رہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں مردے بھی قبروں سے اٹھ کر باہر آ جائیں۔ تو ایسے میں ان لوگوں کی خاموشی یارم کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ پورے گھر میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پورے گھر کا چپا چپا چھان چکا تھا، لیکن وہ تینوں وہاں پر نہیں تھے۔ وہ پاگل ہی تو ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کا اس طرح سے غائب ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ ہر طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کا دھیان راگھو کی طرف گیا تھا۔ شاید اسے اپنی زندگی عزیز نہیں تھی۔ تیزی سے اندر کی طرف جانے لگا۔ جب اسے گھر کے پیچھے کی طرف سے ہلکی ہلکی سی آواز سنائی دی، وہ اگلے ہی لمحے اس طرف بھاگا تھا۔ جب گھر کے پیچھے کی جانب اسے ریام کھیلتا ہوا نظر آیا تھا۔ روح بھی تھوڑے فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ریام اس کے سامنے کوئی ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کارٹون کا کوئی کریکٹر بنا ہوا تھا، جبکہ شونو کو بھی اس نے کچھ بنایا ہوا تھا۔ یہاں وہ لوگ انجوائے کر رہے تھے اور یارم کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھتا ہوا سیدھا روح کے سر پر سوار ہوا، اس کے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اسے سیدھا کھڑا کر چکا تھا۔ تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو اور میں پورے گھر میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہر جگہ ڈھونڈا میں نے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا۔ اب اگر تم مزید 1 منٹ مجھے نہیں ملتی تو پورے گھر کو آگ لگا چکا ہوتا۔ اس طرف آئی تھی تو کم سے کم بتا کر تو آتی کہ یہاں آ کر بیٹھی ہو۔ میں پاگل ہوں جو گھر کا کونا کونا چھان رہا ہوں۔ اس تھوڑی سی دیر میں نہ جانے کتنے خیال میرے دماغ سے ہو کر گزرے ہیں۔ جانتی بھی ہو تم، اپنا نہیں تو کم سے کم میرا تو خیال کیا کرو۔ اس تھوڑی سی دیر میں پاگل ہو گیا تھا میں۔ اب اگر تم مجھے نظر نہیں آتی تو پوری دنیا کو آگ لگا چکا ہوتا۔ وہ غصے سے دہاڑ رہا تھا، جبکہ روح حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کتنی دیر سے ریام اور شونو کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھی انجوائے کر رہی تھی۔
یارم آپ تو گھر پر تھے ہی نہیں، تو پھر اچانک کیسے آ گئے؟ یارم میں پورا گھر دیکھ رہی تھی اور پھر یہ جگہ مجھے اور رویام ہم دونوں کو بہت پیاری لگی، تو ہم یہیں پر بیٹھ کر انجوائے کرنے لگے۔ آئی ایم سوری، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمیں یہاں آئے کتنی دیر ہو چکی ہے۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ اپنے گھر میں ہی رہیں گے نا؟ میں تو بس ان دونوں کے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ بنا بات کے اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ یارم کہاں بتا پایا تھا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے۔ روح کو یہ گھر سیکیور اور محفوظ لگتا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ جب تک راگھو زندہ تھا کچھ بھی سیکیور یا محفوظ نہیں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے روح کو اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ اس کے یوں شدت سے ساتھ لگانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ یارم کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن وہ تھوڑی سی دیر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے کس چیز کی پریشانی تھی؟ وہ تو اس طرح کبھی کسی چیز کی ٹینشن لیتا ہی نہیں تھا، اور اپنے ہی گھر میں بلا روح یا اس کے بچے کو کیا ہو سکتا تھا؟ ہاں، لیکن اسے پرسکون کرنے کے لیے اس نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار بنا لیا۔ جب رویام بھی ان کے پاس آتے ہوئے یارم کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا تھا، اس کے انداز پر ہلکا سا مسکراتا ہوا اسے اگلے ہی لمحے زمین سے اٹھا کر اپنے بازوں میں سختی سے بیٹھ گیا تھا۔ روح پلیز، اس طرح میری نظروں سے اوجھل مت ہوا کرو، ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہا کرو۔ تم میری نظروں سے اوجھل ہوتی ہو تو میری دنیا رک جاتی ہے، وہ اسے مزید خود میں بیچتے ہوئے بولا، تو روح نے آہستہ سے اس کے سینے پہ اپنے لب رکھے تھے، جبکہ یارم اب اور کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ روح کو وہیں پر چھوڑ کر خود گھر کے اندر آ گیا تھا، ایک نظر بیسمنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ رویام کے کمرے کے پاس آتا رویام کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، دونوں ہاتھ تکیے کی طرح سر کے نیچے رکھتے ہوئے۔ وہ رویام کے کمرے کی چھت کو دیکھتا سیٹی پر کوئی دھن بجا رہا تھا، جبکہ کمرے میں خوفناک قسم کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سیٹی کی آواز پورے کمرے میں شور مچا رہی تھی۔ اس نے روح کو بولا تھا کہ وہ خود تھوڑی دیر کے لیے گھر پر واپس نہ آئے، وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وہ لوگ وہیں بیٹھ کر انجوائے کریں۔ روح کو بھی یقیناً وہ جگہ کافی پسند آئی تھی، تبھی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ یارم کو ریلیکس دیکھ کر اس نے یارم سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ ٹھیک تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن یارم کو یوں اچانک سے کیا ہوا تھا، یہ سوچ کر وہ پریشان بھی تھی، لیکن اب یارم بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ اسے باہر رویام کے پاس چھوڑ کر وہ واپس اندر آتا پرسکون سا لگ رہا تھا، چھت کو دیکھتے ہوئے جیسے بہت غور و فکر کر رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے چھت کا ڈیزائن پسند نہ آ رہا ہو، اسی لیے سیلنگ چینج کروانا چاہتا ہو، جبکہ اسی بیڈ کے نیچے چھپا راگھو اپنی آخری سانسوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یارم اس بیڈ کے اوپر کیا کر رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، وہ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گیا تھا، برسوں سے وہ یہاں چھپا ہوا تھا اور یارم اب تک یہاں نہیں آیا تھا، تو پھر اچانک سے کیوں آیا تھا؟ اس کے دماغ میں کئی سوال گھوم رہے تھے، اور ہر سوال ہی اس کی سانسیں کم کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یارم یہاں سے جا کیوں نہیں رہا، وہ اس بیڈ پر کیوں بیٹھ گیا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ نیچے بیسمنٹ کی طرف گیا تھا، تو یقیناً وہ جان چکا تھا کہ راگھو بیسمنٹ سے بھاگ چکا ہے، لیکن وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے بالکل بھی ہلکان نہیں ہوا تھا۔
وہ اس طرح سے ریلیکس تھا جیسے اسے خود ہی وہاں سے بھگایا ہو۔ اس کی سیٹی کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اندر خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب موت اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لمحہ لمحہ موت اس کے پاس آ رہی ہے۔ وہ بری طرح سے کانپ رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً سر گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھا تھا، جہاں سے یارم بیڈ سے نیچے کی طرف جھانکتا مسکرا رہا تھا۔ سرپرائز سرپرائز سرپرائز! تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جب کسی سے چھپتے ہیں تب اتنی تیز اور اونچی آواز میں سانسیں نہیں لیتے۔ پھر تمہیں تو کسی سے چھپنا بھی نہیں آتا۔ فیل ہو گئے ہو تم چھپنے میں، پکڑے گئے ہو۔ وہ کیا ہے نا، پکڑے تو تم اسی رات سے گئے تھے جب تم بھاگ کر یہاں آئے تھے، بلکہ پکڑے تو تم تب ہی گئے تھے جب تم وہ کرسی توڑ کر باہر نکلے تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا تمہاری پاور چیک کرتا ہوں۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم میری قید سے آزاد ہو سکتے ہو؟ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کیا لگا کہ تم جیسے آدمی کو میں نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے تو میں بالکل بے فکر گھوم رہا ہوں اس گھر میں جہاں میرا بچہ اور میری بیوی سکون سے سانس لے رہے ہیں؟ وہاں میں نے تمہیں یوں آزادانہ چھوڑ رکھا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا مجھے رسی یا کسی لوہے کی زنجیر پر اعتبار ہے؟ نہیں راگھو، بالکل بھی نہیں۔ تمہاری ایک چھوٹی حرکت بھی میرے علم میں رہی ہے۔ تم کیا کرتے رہے ہو، کیا نہیں، ایک ایک چیز پتہ ہے مجھے۔ تم جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تب بھی میں تمہارے کرتب دیکھ رہا تھا۔ کافی محنت کی تھی تم نے وہاں سے نکلنے میں، اور پھر نکل کر تم یہاں ریام کے کمرے میں آ گئے، میرے بچے کے کمرے میں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ان چیزوں سے انجان ہوں؟ شاید تم نے اندازہ نہیں لگایا، لیکن جس رستے سے تم چل کر آئے ہو یا جہاں جہاں تم گئے ہو، تم نے اپنے گندے خون کے نشان چھوڑے ہوئے ہیں، جنہیں بعد میں نے صاف کیا تھا۔ اب تمہارا گندا خون میں اپنی بیوی سے تو صاف کروا نہیں سکتا تھا۔ تم میری آنکھوں کے سامنے چھپے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کیا اتنا بے وقوف لگتا ہوں تمہیں؟ میں نے تمہیں کتنی سانسیں دی، مجھے لگا تم یہاں سے بھاگ نکلو گے، لیکن نہیں، تم یہاں سے بھاگ نہیں پائے، پتہ نہیں کیوں۔ حالانکہ میں نے تو اس مین گیٹ کو بھی کھلا چھوڑ دیا تھا کہ تم رات کو یہاں سے نکل جاؤ گے، لیکن نہیں، تم نے اسے کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم نے صرف ہاتھ لگایا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ لاکڈ ہے، حالانکہ وہ لاک نہیں تھا۔ اگر تم کل رات یہاں سے بھاگ نکلتے تو بچ جاتے، یہاں سے آزادی تمہارا مقدر ہوتی، لیکن تم نے خود ہی یہ قید چنی ہے، اور شاید قید نہیں، اب تم نے موت چنی ہے، کیونکہ یارم کاظمی تمہیں تحفے میں موت دے گا۔ وہ اچانک ہی اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں باہر گھسیٹتے ہوئے سامنے زمین پر پھینک چکا تھا، جبکہ راگھو اگلے ہی لمحے پیچھے کی طرف ہوتا اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑنے لگا۔ ارے ارے راگھو، کیا ہو گیا ہے؟ تم اس طرح ڈر کیوں رہے ہو؟ اتنے دنوں سے ادھر ادھر چھپتے ہوئے ادھر ادھر چھپتے ہوئے تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اب تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کم آن راگھو، کون سا تم جانتے نہیں کہ میرے ہاتھ لگتے ہی تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ میں تمہیں جب بھی ڈھونڈ نکالوں گا مار ڈالوں گا، تو پھر اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟
تمہارا اتنا ڈرنا نہیں بنتا، تم تو اتنے بڑے آدمی ہو، تم نے دبئی کے ڈون کو چٹکیوں میں اڑا دیا، تم نے یارم کاظمی کو جان سے مار ڈالا، تم تو بہت بڑے ڈون ہو، ہر چیز تمہارے کنٹرول میں ہے، ہر چیز تمہارے انڈر ہے، تمہارا اس طرح سے مجھ سے ڈرنا بنتا نہیں ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف جھکتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا، جبکہ ہر لمحے کے ساتھ راغب اس سے دور ہوتا خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے یارم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ، تمہیں تمہارے اپنوں کا واسطہ، تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ، مجھے چھوڑ دو، میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز یارم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، مجھے بخش دو، میں تمہاری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا، اتنا دور کہ کبھی کوئی مجھے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ اس کے پیر پکڑے ہوئے تھا، جبکہ یارم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر غصے سے اپنے پیر چھڑوائے بغیر ہی اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میری روح کو چھوڑا تھا تم نے، میرے دوستوں کو جان سے مار رہے تھے، کیا کہا تھا تم نے؟ یارم کاظمی خود اپنے آپ کو ختم کرے گا، میں کر رہا تھا نا خود کو ختم، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا تھا نا، جو تم چاہتے تھے وہ ہو رہا تھا نا، پھر تم نے میری آنکھوں کے سامنے میری روح کو تکلیف پہنچائی، اسے چوٹ پہنچائی، اس کی گردن پر چاقو مارا، جانتے ہو کتنا گہرا زخم تھا اس کو؟ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے دہاڑا تھا۔ میری روح سانس نہیں لے پا رہی تھی راغب، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، وہ تکلیف میں تھی، اذیت میں تھی، ایک ایک لمحہ اذیت میں گزرا ہے، اس تکلیف نے اسے دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ ایک مہینہ میری روح کوما میں رہی، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ کیا تم معافی کے قابل ہو؟ کیا تمہیں معاف کر دینا چاہیے؟ نہیں راغب، تم معافی کے قابل نہیں ہو، یارم کاظمی سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنی روح کو تکلیف پہنچانے والے کو نہیں ملے گی تمہیں معافی، تمہیں مرنا ہوگا راغب، میرے ہاتھوں مرنا ہوگا، تمہارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے، تمہیں ختم کیے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا، تمہاری موت میرا سکون ہے، جانتے ہو یارم کاظمی کو سکون نہیں ملے گا جب تک میری روح کو تکلیف پہنچانے والا انسان زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، بے شک اس کی ایک ایک سانس میں نے ہی بخش رکھی ہے، لیکن وہ زندہ ہے، یہ سوچ مجھے سکون لینے نہیں دے رہی، نہیں آ رہا مجھے سکون، اور تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک تمہاری سانسیں ختم نہیں ہو جاتی، تمہیں مرنا ہوگا راغب، میرے سکون کے لیے تمہیں مرنا ہوگا، پلیز میرے سامنے یہ التجائیں مت کرو، میری منتیں مت کرو، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، پھر مجھے بعد میں افسوس ہوگا کہ ایک بیچارہ انسان میرے پیر پکڑ کر گر گرا رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا، مجھے ریگریٹ ہوگا، سو پلیز یوں مت کرو، کیونکہ تم کچھ بھی کرو جان تمہاری بچ نہیں سکتی، مرنا تمہیں ہر حال میں ہے، لیکن اس طرح کر کے تم میرے اور خود کے لیے مسئلہ پیدا کر رہے ہو، چلو آؤ اب ہم اس قصے کو یہی ختم کرتے ہیں، دیکھو تمہاری سانسیں کتنی تیز ہو رہی ہیں، کتنا خوفزدہ ہو رہے ہو تمہارے ڈر کو ختم کر دیتا ہوں، تمہیں ختم کر کے
تمہارے اس ڈر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتا ہوں۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ میرے خوف سے تمہاری سانسیں رک جائیں اور تم سانس لینا چھوڑ دو، میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میری روح کے گلے پر تم نے چاقو مارا تھا، یہاں یہاں لگا تھا، اس کو تمہیں اپنے ہاتھوں سے مٹاؤں گا، تبھی سکون ملے گا۔ رکو، ایسے مت مرو نا، یہ کانپنا بند کرو، اس طرح نہیں مر سکتے تم، تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہے۔ وہ آہستہ سے اسے کاندھوں سے تھام کر ریلیکس کرنے لگا تھا، جیسے اگر وہ اس کے خوف سے مر گیا تو یارم کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے مت مارو۔ یارم، میں تمہیں کنگ کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا۔ تم جانتے ہو وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تم جاننا چاہتے ہو نا وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف وہ شہرت پانے کے لیے کر رہا ہے۔ ہاں یارم، وہ آدمی چاہتا ہے کہ اسے تمہارے نام کی شہرت ملے، جس طرح دنیا تمہارے نام سے کانپتی ہے، وہ چاہتا ہے اس کے نام سے کانپے۔ وہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے، انڈر ورلڈ مافیا کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پورا مافیا اس کے کنٹرول میں ہو۔ وہ اپنی کمیونٹی کہ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ جاننے میں انٹرسٹ ہے؟ کم آن راگھو، تمہیں لگتا ہے کہ میں اب تک اس تک پہنچا نہیں ہوں گا؟ میں اب تک اس کے بارے میں کچھ بھی جاننے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں گا؟ تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے رکھا ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں، وہ بھی تم سے پہلے۔ میں جانتا ہوں اسے کیا چاہیے، اس کی ساری پلاننگ، اس کا سارا منصوبہ میرے سامنے آ چکا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ڈونٹ وری، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے، تم اب آرام سے مر سکتے ہو، مجھے کچھ بھی بتانے کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہرگز نہیں ہے۔ یارم کی مسکراہٹ برقرار تھی جب اچانک باہر کے دروازے سے اچھلتا کودتا ریام اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے ہی روح بھی آ رہی تھی۔ یارم نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا تھا اور دوسری نظر راگھو کی طرف، جو اگلے ہی لمحے اپنی پوری ہمت جمع کرتا باہر کی طرف خود کو گھسیٹنے لگا تھا۔ یارم نے اسے روکا نہیں تھا، جبکہ وہ پوری طرح باہر کی طرف نکل کر روح کے پیروں میں جا گرا تھا۔ اس کے یوں اچانک سامنے آنے پر روح کی تو چیخ ہی نکل گئی تھی، جبکہ ریام حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ روح، خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں، میں تمہارے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے مرنے سے بچا لو۔ یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، یہ مجھے مار ڈالے گا، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ اس کے پیروں میں پڑا تھا، جبکہ روح ریام کو اپنے ساتھ لگاتی تھوڑی پیچھے ہٹی تھی۔ اس آدمی کی حالت انتہائی خراب تھی، پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ وہ اس وقت کتنی تکلیف میں تھا، کتنی اذیت میں تھا، روح سوچ کر چھڑچھڑی لے کر رہ گئی تھی۔ پھر بے یقینی سے یارم کو دیکھنے لگی، جو دروازے پر کھڑا
اسے گھور رہا تھا، اس کی نگاہوں میں راگھو کے لیے ایسی نفرت تھی جو روح نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ آدمی یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، روح مجھے بچا لو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، بہت غلط کیا۔ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، شاید میں تمہیں ختم کر چکا ہوتا، میں نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ یارم کاظمی کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ خدا کے لیے خدا کے لیے مجھے بچا لو، تمہارے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف تمہاری بات مانے گا وہ مجھے مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، بہت بہت دور چلا جاؤں گا، کبھی زندگی میں تم لوگوں کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے بچا لو۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ روح کافی دیر کے بعد اس کے خلیے سے اندازہ لگا پائی تھی کہ وہ کون ہے۔ ہاں، یہ وہی آدمی تھا جس نے یارم کو مارا تھا، یہ وہی آدمی تھا جس نے اس کی گردن میں چاقو اتارا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ میں تم لوگوں کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا، میں کبھی تم لوگوں کی زندگی میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے بچا لو۔ وہ کہتے ہوئے اچانک روح کے پیر پکڑ گیا تھا، جس سے روح کی چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا، اچانک ہی کسی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے روح سے دور کیا تھا۔ تمہیں ہاتھ کیا پکڑایا؟ تم تو پورے گلے ہی پڑ گئے۔ میں نے تمہیں روح سے معافی مانگنے کی اجازت کیا دی، تم تو اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے تک آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری روح کے پیروں کو ہاتھ لگانے کی؟ بولو، کیوں ہاتھ لگایا تم نے میری روح کو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میری روح کو ٹچ کیا؟ تم چھوؤ گے اسے اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھونے دوں گا؟ کس حق سے ہاتھ لگایا تم نے میری روح کو؟ ہاں، کیسے؟ وہ اسے گردن سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ راگھو اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا تک نہیں ہو پا رہا تھا، اور ایسے میں یارم کا غصہ سہنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یارم کاظمی اپنی بیوی کے لیے کس حد تک پاگل ہے۔ وہ اسے جان سے مار رہا تھا، صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے۔ وہ اب سمجھ چکا تھا کہ اس سے بس ایک ہی غلطی ہوئی ہے جو اس نے روح پر وار کیا۔ اگر وہ روح کو مارنے کی کوشش نہ کرتا تو یقیناً آج یارم اس پر ترس کھا لیتا، آج وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن وہ اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے یارم کاظمی کی کمزوری پر حملہ کیا تھا، اس نے روح پر حملہ کیا تھا۔ اگر اس نے روح کے ساتھ کچھ برا نہ کیا ہوتا تو یقیناً آج اس کی جان بچ چکی ہوتی۔ ہاں، وہ زندہ بچ سکتا تھا اگر اس نے صرف یارم کاظمی کا کچھ بگاڑا ہوتا۔ اس نے یارم کاظمی کی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے اس لڑکی کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی جس میں یارم کاظمی کی دھڑکنیں بجتی تھی۔ یارم کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ آج اسے زندہ ہرگز نہیں چھوڑے گا، اس کی زندگی بچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے یارم کاظمی کو نہیں بلکہ اپنی چلتی پھرتی موت کو دیکھ رہا تھا۔ زندہ رہنے کی امید
جیسے ختم ہو چکی تھی۔ یارم کاظمی اسے ختم کرنے والا تھا۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رخ بیبی، رویام کو لے کر اندر روم میں جاؤ۔ یارم نے اس کی طرف سے نظریں ہٹاتے ہوئے اچانک روح کو دیکھا تھا، جو رویام کو اپنے ساتھ لگائے بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یارم کی آنکھوں میں عجیب سا جنون تھا۔ اسے دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ شاید یارم نے اس کی بھی نہیں سننی تھی۔ اگر وہ یارم سے کہتی کہ یارم اس آدمی کو چھوڑ دیں تو ممکن تھا کہ وہ بھی یارم کی سخت نگاہوں کے حصار میں آ جاتی۔ اس نے بہت مشکل سے اس آدمی کی طرف دوبارہ نظر ڈالنے کی ہمت کی تھی۔ رخ، میں نے بولا، رویام کو لے کر کمرے میں جاؤ اب کی دفعہ۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی تھی، جبکہ راگھو مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ رخ پلیز، مجھے بچا لو، صرف تم ہی مجھے بچا سکتی ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہارے پیر پکڑتا ہوں، تمہیں تمہارے بچے کا واسطہ، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ تم مجھے بچا سکتی ہو۔ تم اس کو بولو یہ مجھے چھوڑ دے، میں تم لوگوں کی زندگی سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ وہ بری طرح گڑگڑاتے ہوئے رخ سے کہہ رہا تھا، جبکہ رخ نے ایک التجائی نظر یارم پر ڈالی تھی، جس پر یارم نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ لگتا ہے میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا رویام کو لے کر اندر کمرے میں جاؤ۔ اب کی دفعہ وہ بولا نہیں بلکہ دہاڑا تھا۔ رخ اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ میں اور رویام باہر جائیں؟ وہاں جہاں پر رویام کی فش ہے، وہ کانپتے ہوئے اچانک سے بولی تھی، جیسے اس شخص کی کوئی التجا، کوئی بات اسے سنائی ہی نہ دی ہو۔ وہ یارم کو دیکھتے ہوئے اس سے اجازت مانگ رہی تھی۔ ہاں، شونو کو ساتھ لے جاؤ، یارم نے اس پر نگاہ ڈال کر جواب دیتے ہوئے پھر سے راگھو کی طرف دھیان دیا تھا، جبکہ وہ رویام کو اگلے ہی لمحے بازو میں اٹھا کر باہر کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے گھر میں رہنے کے بجائے گھر سے باہر جانا بہتر سمجھا تھا، یا شاید وہ رویام کے سامنے یارم کا یہ روپ لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زیادہ دور مت جانا، تقریباً 20 منٹ میں واپس آ جانا۔ وہ دروازے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی جب اسے پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے رویام کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پلٹ کر یارم کو دیکھا تھا۔ ماما چلو یہاں سے، سو ڈرٹی انکل، وہ اس کی گردن سے منہ نکالتے ہوئے بولا، تو اس نے اگلے ہی لمحے اسے پھر سے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ رویام کو اپنے سینے سے لگائے تیز تیز چلتی گھر کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے خالی سڑک پار کر گئی تھی۔ سڑک پر کوئی بھی نہیں تھا، بس سامنے والے گھر کے باہر ایک عورت تھی جو باہر اپنے پودوں کو پانی لگا رہی تھی۔ اس نے سر پہ خوبصورتی سے ایک چھوٹا سا رومال نما دوپٹہ رکھا ہوا تھا، جو پیچھے کی طرف
گرا لگا کر باندھا گیا تھا۔ اسکرٹ کے نیچے اس نے بوٹ پہن رکھے تھے، جبکہ سفید شرٹ کے گلے پر ایک چھوٹا سا بو بنا ہوا تھا۔ روح نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ دوسری دفعہ گھر سے باہر آئی تھی۔ اس عورت نے مسکرا کر سر جھکایا تو روح اس کے انداز کو اس کا سلام سمجھتے ہوئے بالکل اسی کے انداز میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شونو اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، جبکہ رویام کو وہ اٹھائے ہوئے تھی۔ ماما، وہاں پر ہوتی ہے میری فش۔ رویام نے اچانک ہی سامنے پانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہاں ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں، جو پانی سے اوپر کی طرف نکل کر واپس نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ روح وہیں پر آ کر رکی تو رویام اس کی گود سے اتر گیا تھا، اور پھر وہ اپنی سب دوستوں سے ہیلو ہائی کرنے لگا۔ وہ اسے بار بار مخاطب کرتا، کبھی ایک فش کا تو کبھی دوسری فش کا نام بتا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے سینے پر ہاتھ باندھے ان مچھلیوں کے کرتب دیکھ رہی تھی۔ وہ پتھر دل نہیں تھی، نہ ہی وہ اتنی سختی اپنے دل میں رکھتی تھی کہ کسی کے اس طرح سے اپنی زندگی کے لیے گر گرانے پر بھی وہ نہ پسیجتی۔ وہ آدمی رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن روح اس کے لیے کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس شخص کو دیکھ کر اسے ترس نہیں آیا تھا۔ اس شخص نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، یہ چیز میٹر نہیں کرتی تھی۔ وہ اسے معاف کر سکتی تھی، اس میں اتنا حوصلہ تھا کہ اپنی جان لینے کی کوشش کرنے والے شخص کو وہ معاف کر دیتی، لیکن اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ یارم کے قاتل کو معاف کر پاتی۔ ہاں، وہ اپنے یارم کو نقصان پہنچانے والے شخص کو کبھی معاف کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ اس شخص نے کتنی بے رحمی سے کہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر دے۔ یارم خود کو ختم کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے اپنے آپ پر گولیاں چلائی تھی، خود کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، نہیں تھا اس کا دل اتنا بڑا کہ وہ ایک ایسے شخص کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھتی، جو اس سے اس کی کل کائنات چھیننے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یارم کبھی بھی اس شخص کو معاف نہیں کرے گا، وہ بے شک اس کی منتیں کر لے۔ اس انسان نے ختم ہونا تھا یارم کے ہاتھوں، وہ بچ نہیں سکتا تھا، اس کی زندگی ممکن ہی نہیں تھی۔ یارم نے اسے ختم کر ہی دینا تھا، اور ایسے شخص کے لیے اپنے دل میں ترس لا کر وہ نہ تو اپنی نظروں میں گر سکتی تھی اور نہ ہی یارم کی نظروں میں۔ وہ خاموشی سے سامنے موجود مچھلیوں کے نظارے کرتی رہی تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے ان لوگوں کو یہاں آئے ہوئے۔ رومی، چلو اب ہم گھر واپس چل رہے ہیں، وہ ڈرٹی انکل وہاں سے چلے گئے ہوں گے۔ اس نے رویام کو دیکھتے ہوئے
سوال کیا تھا، جو مچھلیوں کے ساتھ نہ جانے کون سی گپے مارنے میں مصروف تھا۔ اس کے کہنے پر فوراً ہی رویام نے اپنی دونوں باہیں کھول دی تھی، یعنی کہ اس کا چل کر جانے کا موڈ نہیں تھا۔ روح نے اس کے گرد اپنا حصار بناتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں بھرا تھا اور ایک دفعہ پھر سے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ روح آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے اندر کے معاملات دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ رویام کو ایسی کسی جگہ پر لے کر نہیں جانا چاہتی تھی جو اس کی ذہنی نوشو و نما کو خراب کر دے۔ اندر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے یارم کو کچھ کرتے دیکھا تھا۔ دو چار قدم آگے بڑھائے تو وہ زمین پر موپ لگا رہا تھا۔ وہاں نہ تو کوئی لاش پڑی تھی اور نہ ہی راگھو کا نام و نشان تھا۔ اس نے آہستہ سے قدم اندر رکھے تو یارم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ارے تم لوگ واپس آ گئے، میں بس تم لوگوں کو جوائن کرنے ہی والا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو روح نے گہری سانس لی تھی۔ یارم، وہ بیسمنٹ کی طرف جو سیڑھیاں جاتی ہیں نا، وہاں کی ٹھیک سے صفائی کریں۔ اب بھی باہر بہت دھوپ ہے، بالکل اچھا نہیں لگ رہا موسم۔ ہم شام کو کہیں گھومنے کے لیے چلیں گے۔ فی الحال کیا کھائیں گے آپ؟ سوچ رہی ہوں کچھ ہلکا پھلکا سا بنا لیتی ہوں۔ رویام کو نیچے اتارتے ہوئے وہ بالکل نارمل سے انداز میں اس سے بات کرنے لگی، جبکہ یارم کندھے اچکا گیا تھا۔ ہلکا پھلکا سا کیک۔ وہ ابھی یارم کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ کچھ ڈیسائیڈ کرنے ہی لگی تھی جب اسے رویام کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو اپنے ننھے سے دماغ کا استعمال کر کے اسے ایک بہت اچھا آئیڈیا دے چکا تھا۔ جی نہیں، آپ صبح سے 2 چاکلیٹ کھا چکے ہیں، اس لیے اب آپ کا کیک نہیں بنے گا۔ اب کیک صرف اسی دن بنے گا جس دن رومی چاکلیٹ نہیں کھائے گا۔ اتنا میٹھا بھی اچھا نہیں ہوتا، دانت خراب ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو نوڈلز مل سکتے ہیں۔ وہ مزے سے بول رہی تھی جب اس نے رویام کے لبوں کا ڈیزائن بدلتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کارروائی شروع کرتا، روح نے فوراً ہی ایک بہترین سا آپشن اس کے سامنے پیش کیا تھا۔ اوکے، رومی نوڈلز کھائے گا، وہ خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے بولا۔ تو روح کھلکھلا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یارم نے ایک نظر فرش کو دیکھا تھا۔ خبردار یارم، موپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرش ٹھیک سے صاف نہیں ہوا۔ یہ جو آپ اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں نا، اس کی صفائیوں کا ٹھیکہ میرا نہیں ہے۔ صاف کریں۔ جب تک یہ فرش پوری طرح صاف نہ ہو جائے آپ کو کھانا جب تک یہ فرش پوری طرح صاف نہ ہو جائے آپ کو کھانا نہیں ملے گا۔
میں اور میرا رومی بیبی نوڈلز کھا کر پیٹ بھر لیں گے، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا نوڈلز سے، یاد رکھیے گا کھانا صرف آپ کے لیے بنا رہی ہوں۔ وہ کچن میں جاتے جاتے اسے جتا گئی تھی کہ جب تک یارم نے سفید ماربل کے فرش پر پھر سے ہلکے سے داغوں کو دیکھا تھا، اب انڈر ورلڈ کا ڈون گھر کا فرش دھوئے گا یہی رہ گیا تھا، وہ بھی ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں اسے سنانے والے انداز میں بولا جس پر روح نے ناک سے مکھی اڑاتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگر انڈر ورلڈ کے ڈون کو کسی کو کاٹ کر بوٹیاں بناتے ہوئے ترس نہیں آتا تو یہ انڈر ورلڈ کے ڈون کی غلط فہمی ہے کہ اسے اپنا مچایا ہوا گند صاف کرتے دیکھ کر کسی اور کو اس پر ترس آئے گا۔ جلدی کیجیے، مجھے یہ گندا فرش بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ویسے میں سوچ رہی ہوں آپ پوچا کافی اچھا لگاتے ہیں۔ وہ پیاز ٹوکری میں ڈال کر باہر آتے ہوئے وہیں ٹیبل پر بیٹھتی چھری سے کاٹنے لگی تھی جب یارم نے اسے گھورا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ اپنا کام روکتا کمر پر ہاتھ باندھتا اس سے سوال کرنے لگا تھا۔ سمجھ تو آپ بہت اچھے سے گئے ہیں، ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ روح کی مسکراہٹ شرارتی تھی۔ سیریسلی روح بیبی، تمہیں لگتا ہے کہ میں انڈر ورلڈ کا ڈون اب گھر کا جھاڑو پوچھا کیا کروں گا؟ اتنے برے دن آ گئے ہیں میرے؟ وہ بے یقینی سے سوال کر رہا تھا۔ ارے یارم، میں تو آپ کا ٹیلنٹ دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، کیا پوچھا لگا رہے ہیں آپ؟ آپ اگر تھوڑی بہت میری مدد کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس معاملے میں میرے ساتھ بالکل بھی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اپنا پھیلایا ہوا گند صاف کر رہا ہوں جو ہو ہی نہیں رہا۔ کاش یہاں سارم ہوتا۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ سارم کی کمی کو شدت سے محسوس کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر روح کھلکھلا کر ہنسی تھی۔